أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. 14 پارہ سورۃ الحجر آیت نمبر 87. وَلَقَدْ اور تحقیق آتیناکا دی ہم نے آپ کو اے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سبعاً 7 آیتیں من المثانی جو دہرائی جاتی ہیں بار بار پڑھی جاتی ہیں والقرآن العظیم اور قرآن عظیم عظمت والا. کل ہم نے جو سبق پڑھا تھا وہ کیا تھا جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کیے حق کے ساتھ، یعنی مقصد کے تحت، بے مقصد نہیں پیدا کیے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب ہم نے دنیا کائنات مقصد کے تحت پیدا کی ہے تو مقصد کیا تھا؟ دیکھیں کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے کرتا ہے، تو اس کے لیے پھر ایک میدان سجے گا جزا و سزا کا. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ. ٹھیک ہے جی. آگے تھا جی اے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام آپ درگزر کریں الجمیل. اچھا یہ کفار آپ کی بات نہیں مان رہے نا، تو آپ ان سے درگزر کرتے رہیں، لیکن ایسا درگزر کہ ان سے قطع کلامی ختم نہیں کرنی، ابھی حجت ان کو تبلیغ کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے. تو آج سبق یہ ہے جو ابتدا ہے، پہلی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہم نے آپ کو 7 آیتیں من المثانی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. اس کا تعلق پچھلے سبق سے کیا ہے؟ ہر چیز اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کی، مقصد کے ساتھ، قیامت پھر لگائے گا، جزا و سزا دے گا. اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ کیا کریں؟ درگزر کریں. اس کا پچھلے والے سبق سے تعلق کیا ہے، جوڑ کیا ہے، ربط کیا ہے؟ سورہ فاتحہ والی آیت ہے. اصل یہ ہے کہ یہ چودھری ابو جہل اس کو دولت اور شوکت پر بڑا ناز ہے. ولید بن مغیرہ میں بخت والے، میں سردار، ان کو بڑا یہ ناز ہے، ہم سردار ہیں، ہم بخت والے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ درگزر کریں، اور جو چیز ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ ان سب سے کیا ہے؟ زیادہ ہے. وہ کیا ہے؟ 7 مثانی سورۃ الفاتحہ. اب سمجھ گئے ایک چیز. اچھا دوسری بات، یہاں پر لفظ کہیں سورۃ فاتحہ کے نہیں ہے. 7 من المثانی 7 آیتیں من المثانی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. یہاں کیسے ہم مانا کریں گے کہ سورۃ فاتحہ مراد ہے؟ تو ہم اس کا مطلب ہے ان لوگوں کو جواب دے سکتے ہیں جو کہتے ہیں قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتائیے یہ 7 آیتیں 7 صورتیں کون سی ہیں؟ تو وہ کہیں گے ہم کسی کے قول اقوال کو نہیں لیں گے، ہم تو مانتے ہیں نا یہ قرآن کی تصریح کس سے کریں گے؟ حدیث سے کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، حدیث میں ہے. لیکن جو لوگ کہتے ہیں جی صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، یا وہ مختلف باتیں کرتے ہیں جی بعد میں لکھی گئی یہ ہوا، تو ہم ان کے سامنے یہ آیت رکھتے ہیں، اس کی تشریح ہمیں سمجھاؤ وہ کون سی 7 آیتیں ہیں، کون سی 7 صورتیں ہیں.
اگر وہ کہتے ہیں جی قرآن ہاں اس کی حدیث کی ضرورت نہیں ہے. اب آ جائیے ابو سعید معلا رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا آواز دی، بلایا. اب میں نماز میں ہوں، میں نے قدرے نماز مکمل کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ نے فرمایا اے ابو سعید کس چیز نے تمہیں روکے رکھا؟ میں نے تمہیں آواز دی. یا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم؟ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو جواب دو. کیا یہ نماز نفلی پڑھ رہے تھے فرضی پڑھ رہے تھے؟ نفلی پڑھ رہے تھے. ماں بلائے تو نماز نفلی میں توڑ دو. یہ فرض ہے، وہ نفل ہے. نبی کی بات کا جواب دینا فرض ہے اور وہ نفل ہے. تو ابو سعید کس چیز نے تجھے روکے رکھا؟ اللہ کے رسول نماز پڑھ رہا تھا. کیا تم نے نہیں سنا اللہ نے فرمایا کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو تم جواب دو. ٹھیک ہے، مسئلہ سمجھا دیا. پھر آپ نے فرمایا ابو سعید جب میں مسجد سے نکلوں گا تجھے اعظم سورت ایک سکھاؤں گا. ابو سعید معلا کہتے ہیں جب نکلنے لگے تو میں نے یاد دلایا اللہ کے رسول کو آپ نے سورت سکھانی تھی. تو آپ نے فرمایا وہ سورت باحدیث میں الفاظ ہے، ام القرآن بھی ہے، یہ سبع المثانی والقرآن العظیم، وہ الحمدللہ رب العالمین. بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے. تو حدیث میں تشریح اور وضاحت آ گئی کہ 7 آیتیں والی سورت کون سی ہے؟ فاتحہ. ٹھیک ہے جی. من المثانی بار بار پڑھی جاتی ہے. بار بار کیسے؟ رکعت میں. کیوں؟ جس رکعت میں سورت فاتحہ نہ ہو نماز لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. ٹھیک ہے جی. جس رکعت میں سورت فاتحہ نہیں، جس نماز میں سورت فاتحہ نہیں وہ نماز ہی نہیں. لوگ مختلف دلیلیں دیتے ہیں، وہ دیتے رہے. حدیث کلیئر ہے. من المثانی بار بار پڑھی جاتی ہے. اب ایک نمازی 4 رکعتیں پڑھ رہا ہے، چاروں میں پڑھ رہا ہے ایک نمازی. اور کتنے نمازی ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ ٹھیک ہے جی. تو یہ بار بار پڑھی جا رہی ہے. آگے دیکھیے والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم. یہ سورت فاتحہ قرآن عظیم. کچھ لوگوں نے یہ تفسیر کیا سبع من المثانی سے مراد سورت فاتحہ یہ علیحدہ ہے، باقی قرآن والقرآن العظیم. تو وہ بات صحیح نہیں ہے. سورت فاتحہ قرآن عظیم ہے. عظیم کا معنی کیا ہے؟ عظمت والا. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پورے قرآن مجید کا اگر خلاصہ کیا جائے تو وہ کون سی صورت ہے؟ سورت الفاتحہ. سورت الفاتحہ. اس میں قرآن میں جتنے مضامین بیان ہوئے ہیں وہ اجمالی طور پر مختصر طور پر اس صورت میں بیان ہے. اور سورت فاتحہ کا خلاصہ کون سی آیت ہے؟ سورت فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور سورت الفاتحہ کو اس کے کئی نام ہیں. سورت شفا بھی کہا گیا، سورت کافیہ بھی کہا گیا. شفا سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ واقعہ کہ سفر کر رہے تھے، انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی. جب ان کے سردار کو یا کسی بندے کو بچھو نے کاٹا، ان کے پاس لے آئے تم میں سے کوئی ہے جو دم کرنے والا؟ انہوں نے کہا دم کریں گے لیکن ہماری شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ ہمیں کچھ معاوضہ دو گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے سورت فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اللہ نے شفا دے دی. اب مسئلہ اختلاف میں آیا یہ بکریاں جو ہم نے معاہدہ کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو صحابہ نے کہا لے کے چلتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جیسے آپ فرمائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اس طرح معاملہ. یہ سارا واقعہ آپ نے فرمایا ابو سعید خدری تجھے کیسے پتا کہ سورت الفاتحہ؟ اللہ کے رسول ہم نے آپ سے پڑھا ہے اور یہ آپ نے بتایا کہ سورت الفاتحہ شفا بھی ہے، تم نے پڑھ دی. پھر یہ مسئلہ رکھا ہمارے لیے بکریاں یہ جائز ہیں
یا ناجائز ہے تو آپ نے کیا فرمایا اس میں میرا حصہ بھی ٹھیک ہے جی. کئی نام ہے اس کے. ام الکتاب بھی اسے کہا گیا, ام القرآن بھی اسے کہا گیا, فاتحۃ الکتاب بھی کہا گیا. فاتحۃ الکتاب سے مراد کیا ہے؟ کتاب کھولنا, فاتحہ کھولنا. جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو پہلی سورت کون سی ہے؟ ٹھیک ہے جی, فاتحۃ الکتاب. والقرآن العظیم, اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم دیا. آگے دیکھیں, تفصیلات بہت زیادہ ہیں. اگر کوئی آدمی پڑھنا چاہتا ہے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر اٹھائے, اور وہاں لمبی لمبی بحثیں ہیں. لا تمدن عینیک, لا تمدن, نہ ڈالی عینیک, اپنی نظریں, اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نظریں نہ ڈالیے, الی ما, طرف ان چیزوں کے, متعنا فائدہ دیا ہم نے, بھی اس سے, ازواجن کئی گروہوں کو, منہم ان میں سے, ان کافروں میں سے. کیا مطلب کہ ان کی دولت, ان کی شوکت, ان کی سرداری, ان کی چودراہٹ, ان کی جگیریں, ان کے باغات, ان کی طرف آپ نہ دیکھیے. اصل یہ سبق ہمیں بھی دیا گیا ہے کہ اللہ نے تمہیں اسلام جیسی عظیم دولت دی ہے, قرآن جیسی عظیم کتاب دی ہے, تو کسی کی دولت کو دیکھ کر تم قرآن کو مت چھوڑو. اللہ کے ہاں دنیا کی دولت کوئی معنی نہیں رکھتی, کوئی وقت نہیں, کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ولا تحزن علیہم, نہ غم کھائیے, علیہم ان پر. کن پر؟ ہاں, ان پر آپ نے غم نہیں کھانا. آپ کا کام تھا بتا دینا, آپ کا کام تھا سمجھا دینا, آپ کا کام تھا تبلیغ کرنا. اب ان کے ساتھ جو بھی سلوک ہوگا آپ غم نہیں کھائیں. کیوں؟ اس میں کچھ رشتہ دار بھی تھے, ابو لہب بھی رشتہ دار بھی تھے. واخفض, اور جھکا دیں, جناحک, اپنے بازو کو, للمؤمنین, ایمان والوں کے لیے. یعنی آپ ایمان والوں پر, یہ غریب مسلمان جو ایمان لے آ رہے ہیں, عمار بن یاسر, ہاں جی, بلال جیسے, تو آپ ان پر شفقت کا ہاتھ رکھیں. ان کی طرف, کافروں کی طرف, چودھریوں کی طرف, سرداروں کی طرف, ان کی طرف آپ نہ دیکھیے. وقل, اور کہہ دیجئے, انی, بے شک میں, انی انا, بلا شبہ میں, النذیر, ڈرانے والا ہوں, المبین, کھلا کھلا. میرا کام کیا ہے؟ بتانا. میرا کام کیا ہے؟ سمجھانا. میرا کام کیا ہے؟ تبلیغ کرنا. ٹھیک ہے جی. پھر دیکھیے, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ, ہم نے تمہیں سورۃ فاتحہ کی بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں دی ہیں, اور قرآن عظیم دیا ہے. ٹھیک ہے جی. لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم, اور ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جو دنیاوی فائدے دیے ہیں, آپ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے, کیونکہ ان کے لیے جنت کیا ہے؟ یہی دنیا ہے. فلا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین, اور ان پر غم نہ کھائیں, اور ایمان والوں سے شفقت کے ساتھ پیش آئیے. فقل انی انا النذیر المبین, اور کہہ دیجئے میں تو عذاب سے اعلانیہ, ڈرانے والا ہوں. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب. ہاں صحیح ہے.